اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیاقول کا صفحہ نمبر 74۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 75۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دے تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند کے پاس نہ رہے۔ سمجھ رہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تمہیں عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یہ بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو۔ شان نزول، جو حقوق زوجین کے متعلق ہیں یعنی طلاق حاصل کریں۔ شان نزول، یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھیں اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی ان اپنے آدمی سے بہت نفرت کرتی تھی، مطلب نفرت سمجھ گئے نا، نفرت رکھتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شکایت لے کر آئی، اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوں، مطلب کسی بھی طرح نہیں رہنے کو راضی۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں
تو وہ باغ مجھے واپس کر۔ صحابی نے بولا کہ وہ میں جو باغ ان کو دیا ہوں وہ باغ مجھے دے دے، پھر باغ ان کو طلاق دے دے، میں ان کو آزاد کر دوں۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ مسئلہ خلا طلاق بائن ہوتا ہے، ایک ہی بار میں ہو گیا طلاق، بس ختم۔ مسئلہ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ مسئلہ اگر جدائی کے طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ اگر عورت کو ہی طلاق چاہیے پھر آدمی سے وہ طلاق لے رہی ہے خلا، تو اس کو اس کی جو مہر ہے اتنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ لینا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور اگر عورت کی طرف سے نشوز نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ مسئلہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح۔ ایک بار انسان طلاق دے دے پھر عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو، کسی دوسرے سے اس کی شادی نہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد صحبت طلاق دے، پھر عدت گزارے، دوبارہ نکاح کر لے، پھر دوسرے آدمی سے شادی ہوئے گی، پھر وہ آدمی اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے پھر وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد پھر اس آدمی سے جس سے پہلے طلاق ہوئی تھی اس سے شادی کر سکتی، یعنی عدت تمام ہونے کے قریب ہو۔ شان نزول، یہ آیت ثابت بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بھی کوئی انصاری صحابہ تھے شاید، ان کے حق میں۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور جب عدت قریب ختم ہوتی تھی رجعت کر لیا کرتے تھے۔ پہلے تو طلاق دے دیتے تھے، مگر جیسے وہ ٹائم پورا ہونے والا رہتی پھر رجعت کر لیتے، پھر آپس میں، کیونکہ آدمی کو یہ حق تھا تو وہ بعد میں پھر رجعت کر لیتے، پھر جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا تو پھر طلاق دے دیتے، عورت کو پھنسا کے کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے، یعنی نبھانے اور اچھا معاملہ کرنے کی نیت سے رجعت کرو۔ ابھی جیسے کسی کو ایک طلاق دیے اور پھر بعد میں اگر وہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تب پھر یا رہنا چاہتے ہو یا وہ رہنی چاہتی، آپس میں رائے مشورہ کر کے پھر سے ایک ساتھ ہو جائیں، مگر یہ وہ اس کو پریشان کرنے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور عدت گزر جانے دو تاکہ بعد وہ آزاد ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم و مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانك ذي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔